رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، آج ہم لیکچرر اسلامیات کے تاریخ اسلام کے ٹاپک پر سوالات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم سوالات کا سلسلہ شروع کریں، اگر آپ نے AQ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں، اور ساتھ یہ دعا بھی پڑھ لیں: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا واسعا وعملا متقبلا۔ آئیے چلتے ہیں سوال نمبر 1 کی طرف۔ سوال نمبر 1، شیب ابی طالب سے کیا مراد ہے؟ مکہ شہر کے نزدیک وہ گھاٹی یا درہ ہے جو بنو ہاشم کی موروثی ملکیت میں تھا۔ کوفہ جاتے ہوئے سفر کے دوران امام حسین خانہ کعبہ کے قریب چند دن شیب ابی طالب میں ہی ٹھہرے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 7ویں سال میں، یعنی 47 سال کی عمر میں، اہل قریش نے اپنے تمام ہم نوا قبائل سے مل کر خانہ کعبہ کے دروازے پر یہ معاہدہ مکاتبت آویزاں کر دیا کہ یا تو بنو ہاشم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ہی قتل کر دیں ورنہ ان کو ہمارے حوالے کر دیں، اور اس وقت تک بنو ہاشم کے ساتھ ہم سب کا قطع تعلق رہے گا۔ چنانچہ سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو لہب کے تمام بنو ہاشم شیب ابی طالب میں 3 سال کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو طالب کی سرپرستی میں انتہائی تنگی میں جلا وطن رہے۔ سوال نمبر 2، مطالعہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت بارے 2 نکات بتائیں۔ قرآن ہمیں بار بار اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم دیتا ہے، جو تب ہی ممکن ہے جب ہم ان کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں گے۔ دوسرا ہے، قرآن کے احکامات کی تعمیل تب ہی ممکن ہے جب ہمیں اس کی تفسیر سمجھ آتی ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطالعہ ہی سے ہمیں قرآن کی عملی تفسیر نظر آتی ہے۔ سوال نمبر 3، عبداللہ بن وہب راسبی کون تھا؟ خوارج کا سردار۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا مسند خلافت پر متمکن ہونا امیر معاویہ نے قبول نہیں کیا، اور نتیجہ میں علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان خونریز جنگ صفین 37 ہجری یا 657 عیسوی میں تحکیم ثالثی کے فیصلہ پر علی رضی اللہ عنہ کے کچھ جانشاروں نے بغاوت کر دی۔ انہی باغیوں کو خوارج کہا جاتا ہے۔ ان خوارج نے اپنے سردار عبداللہ بن وہب راسبی ملقوب بہی ذو النفنات، یعنی پیشانی پر سجدوں کے نشان والا، کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور ہرورہ کے مقام پر مورچہ بند ہو گئے تاکہ وہ حضرت علی کے خلاف خروج کر سکیں، کیونکہ خوارج کے لا حکم الا اللہ، صرف اور صرف اللہ کا فیصلہ چلنا چاہیے، کے نظریہ کی خلاف ورزی کے مطابق حضرت علی کافر ہو گئے تھے۔ خوارج کے اس باغی لشکر نے اگلے سال 38 ہجری مطابق 658 عیسوی میں جنگ نہروان میں حضرت علی سے جنگ لڑی، تو عبداللہ بن وہب راسبی اپنی 12,000 نفری کے ساتھ اپنے نائب کمانڈروں مثلا عروہ بن جریر اور ہرقوس بن زہیر اور شریح بن اوفی اور عبداللہ بن القواد سمیت مارا گیا، کیونکہ سیدنا علی سے کون جیت سکتا ہے، کیونکہ وہ بہت بڑے بہادر تھے۔ سوال نمبر 4، تحریک مجاہدین کے بانی اور ان کی جائے شہادت کا نام بتائیں۔ سید احمد بریلوی۔ ان کے دست راست سید اسماعیل شاہ تھے۔ آپ دونوں ایبٹ آباد کے شہر اور مظفر آباد کے بیچ میں واقع بالاکوٹ شہر میں اپنی 600 مجاہدین کی جماعت کے ساتھ مورچوں پر
تھے کہ مسلمان غداروں نے ان سب کو شیر سنگ کی لاتعداد فوج کے ہاتھوں 6 مئی 1831 عیسوی کے دن اپنی خفیہ سازش سے شہید کروایا۔ سوال نمبر 5، عباسی دور کے 2 پہلے خلفاء کے نام بتائیں۔ ابو العباس الصفا، اس کا دور ہے 132 ہجری یا 750 عیسوی سے 136 ہجری 754 عیسوی تک، اور دوسرا ابو جعفر منصور ہے، اس کا دور ہے 136 ہجری یا 754 عیسوی سے 158 ہجری یا 775 عیسوی تک۔ سوال نمبر 6، تحریک خلافت اور ندوۃ العلماء سے متعلق ایک شخصیت کا نام بتائیں۔ مولانا محمد علی جوہر۔ ندوۃ العلماء کے متعلق ایک شخصیت ہے مولانا سید محمد علی مونگیری کانپوری۔ سوال نمبر 7، غسیل الملائکہ کن کا لقب ہے؟ یہ ہے حنظلہ بن ابی عامر کا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ غزوہ احد کے موقع پر جہاد کی پکار سنتے ہی اپنی پہلی رات کے دلہن کو چھوڑ کر شب عروسی کا غسل جنابت کیے بغیر جہاد میں شریک ہو گئے، اور ابو سفیان اپنے ہی کافر باپ کو مارنے کے بعد شہید ہو گئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حنظلہ کو آسمان پر دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے ان کو غسل طہارت دے رہے ہیں۔ سوال نمبر 8، غزوہ اور سریہ میں کیا فرق ہے؟ غزوہ وہ جہادی جنگ جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کمانڈر ان چیف کے طور پر شرکت کی۔ سریہ ایک فوجی دستہ، اس کی جمع ہے السرایا، السریۃ کا ماخذ باب ضربہ یضرب، ضربن کے وزن پر سرا یسری، سریۃ سریۃ سرایۃ، رات کے وقت چلنا، اور اصطلاحاً السریۃ سے مراد ہے وہ فوجی دستہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی خاطر کسی صحابی کی زیر کمان بھیجا ہو۔ سوال نمبر 9، عرب میں آباد 2 ہندوستانی خاندانوں کے نام بتائیں۔ ایک ہے جی تاکر خاندان، جس کا ہندوستانی نام ٹھاکر ہے۔ دوسرا ہے زت خاندان، جس کا ہندوستانی نام جٹ ہے۔ ان کے علاوہ بمبئی کے موپلا خاندان والے لوگ اور دلی کے سادات خاندان والے لوگ بھی عرب میں آباد ہیں۔ سوال نمبر 10، فاتح ایران اور فاتح مصر کن صحابہ کو کہا جاتا ہے؟ فاتح ایران سعد بن ابی وقاص عہد فاروقی میں 15 ہجری یا 636 عیسوی میں قادسیہ کی جہادی فتح سے، پھر 21 ہجری یا 641 عیسوی میں مدائن اور نہاود کی جہادی فتح سے فاتح ایران مشہور ہو گئے، اور عہد فاروقی ہی میں 20 ہجری یا 640 عیسوی تک شام و مصر، سوڈان، طرابلس وغیرہ کی جہادی فتوحات سے عمرو بن العاص فاتح مصر مشہور ہو گئے۔ سوال نمبر 11، بیعت عقبہ ثانی کب ہوئی اور اس میں کتنے افراد شریک ہوئے؟ 13 نبوی کو ہوئی یعنی 621 عیسوی، اور اس میں 75 افراد نے شرکت کی۔ جن میں 3 خواتین بھی شامل تھیں۔ سیدنا مصعب بن عمیر بن ہاشم بن عبد مناف کو مدینہ میں اسلام کی پہلی تعلیم اور تبلیغ کے لیے بھیجا تو مدینہ کا دوسرا طاقتور قبیلہ بنو اوس بھی مان لیا، اور ہجرت مدینہ سے 1 سال پہلے 13 سن نبوی میں
یعنی 621 عیسوی میں مکہ آ کر عقبہ ہی کے مقام پر مدینہ کے دونوں سب سے بڑے قبیلوں اور اوس اور خزرج کے 75 افراد نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس سے پہلے 621 ہجری میں بیعت عقبہ اولیٰ میں بنو خزرج کے 12 افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف لانے کی دعوت دے چکے تھے۔ سوال نمبر 12، سومناتھ مندر کی وجہ تسمیہ بیان کریں۔ ہندو دیو مالا کے تحت شیواجی دیوتا کا لقب سومناتھ تھا۔ ہندوستان میں بمبئی کے نزدیک گجرات کاٹھیا واڑ کے ایک ساحل پارس سومناتھ دیوتا کے نام پر یہ سومناتھ مندر تعمیر کیا گیا۔ ہندوؤں کو یقین تھا کہ جب تک یہ مندر قائم رہے گا محمود غزنوی ہندوستان فتح نہیں کر سکے گا۔ اسی مشرکانہ عقیدہ کو توڑنے کے لیے محمود غزنوی نے سومناتھ مندر پر خونریز حملہ کیا اور فتح پا کر اس کے سب سے بڑے بت سومناتھ کو اپنے ہاتھوں سے توڑا تو اس میں سے منو سونا چاندی نکلا۔ باقی تمام بت بھی سونے چاندی اور ہیرے جواہرات کے بنے ہوئے تھے۔ یہ سب مال غنیمت وہ اپنے ساتھ واپس افغانستان لے گیا۔ سوال نمبر 13، عرب میں بتوں کے نام پر وقف کیے جانے والے جانوروں میں سے 2 کے نام بتائیں۔ ایک ہے بحیرہ، دوسرا ہے صائبہ اور تیسرا ہے وسیلہ اور چوتھا ہے حام۔ ان کو بتوں کے نام پر وقف کیا گیا تھا جس کی وجہ سے یہ مشرکین ان جانوروں کو ہر کھیت اور چراگاہ میں آزادانہ چرنے دیتے اور ہر تالاب میں آزادانہ پانی پینے دیتے۔ سوال نمبر 14، صلح حدیبیہ پر قرآن حکیم نے کیا تبصرہ کیا؟ صلح حدیبیہ پر قرآن کریم نے کہا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح کا فیصلہ کیا۔ حدیبیہ مکہ معظمہ کے مغرب میں 19 میل دور مکہ کو گھیرنے والا آخری پہاڑ ہے۔ ماہ ذوالقعدہ 6 ہجری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا 1400 غیر مسلح جانساروں کے ساتھ احرام باندھ کر محض قربانی کے لیے جانوروں کو ساتھ لے کر عمرہ کرنے کے لیے حدیبیہ پہنچے تو کفار مکہ نے اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ سیدنا عثمان بن عفان کی شہادت کی افواہ پر جنگ سے بچنے کے لیے طرفین نے صلح کر لی تو قرآن حکیم نے اس آیت سے اس کا تبصرہ کیا۔ سوال نمبر 15، مغازی سے کیا مراد ہے؟ 27 غزوات کی حقیقت نگاری اور مدح سرائی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے والا مورخ مغازی ضرور لکھے گا، بس ہر سیرت نگار مغازی نگار ہوتا ہے۔ سوال نمبر 16، کشف المحجوب اور فوائد الفؤاد کن صوفیہ کی تصانیف ہیں؟ سید علی حجویری کی ہے کشف المحجوب اور فوائد الفؤاد ہے نظام الدین اولیاء کی۔ ان کا سن وفات ہے 725 ہجری یعنی 1335 عیسوی۔ سوال نمبر 17، عمر بن خطاب کی چند اولیات بتائیں۔ اولیات سے مراد وہ کام جو ایک مجتہد فقیہ کی طرح سب سے پہلے کیے۔ آپ کے دور خلافت میں نسبتاً سلطنت 10 گنا بڑھ چکنے کی وجہ سے نت نئے انتظامی مسائل بھی 10 گنا بڑھ چکے تھے۔ سن 622 عیسوی میں ہجرت مدینہ کے بعد کے سال کے یکم محرم کے دن سے سن ہجری کا آغاز کر کے اسلامی کیلنڈر قائم کیا۔ دوسرا ہے فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کیا۔ تیسرا ایران اور شام اور عراق اور مصر کی مکمل تذکیر ہوتے ہی 18 ہجری میں تب تک رائج سونے اور چاندی کے رومی اور ایرانی سکوں کی جگہ مختلف وزن کے درم ڈلوائے۔ ان پر لا الہ الا اللہ یا محمد رسول اللہ یا الحمدللہ نقش کرایا۔ چوتھا نماز تراویح جماعت سے قائم کی۔ پانچواں قیاس کا جواز بتایا۔
سوال نمبر 18، خلافت راشدہ کتنی مدت تک قائم رہی؟ 11 ہجری سے 40 ہجری تک خلافت راشدہ قائم رہی۔ یہ 632 عیسوی سے لے کر 660 عیسوی تک تقریباً 30 سال کی مدت تک خلافت قائم رہی۔ سوال نمبر 19، یہودیت سے اسلام قبول کرنے والے کسی ایک صحابی کا نام بتائیں۔ سعد بن ربیع خزرجی اور سعد بن عبادہ خزرجی، خباب بن منذر خزرجی۔ سوال نمبر 20، فتاوی عالمگیری نامی کتاب کس مغل حکمران کے دور میں مدون ہوئی؟ آخری مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے زمانہ میں۔ ایک ضخیم فارسی زبان کی کتاب ہے۔ اسلامی قوانین کے انسائکلوپیڈیا کے طور پر اپنے دور میں مدون کروائی گئی۔ اورنگزیب نے اپنی سلطنت کے تمام علم فقہ میں کامل درسگاہ رکھنے والے علماء کو حکم دیا کہ وہ نہایت تحقیق کے ساتھ ایک ایسی مستند فقہی کتاب تیار کریں جو تمام مسلمان فقہا، فقیہ اور مفتی اور قاضی صاحبان کو لاتعداد کتابوں کی برگردانی سے آزاد کر دے۔ چنانچہ شیخ نظام برہان پوری اس صدارتی مجلس کے تیار شدہ صفحات لے جا کر شہنشاہ کو سنایا کرتے تھے۔ بے شک یہ حوالہ جاتی کتاب فتاوی عالمگیر بڑی حد تک مستند ہے۔ سوال نمبر 21، تجدید و احیاء دین اور موج کوثر کس کی تصنیف ہیں؟ تجدید و احیاء دین ابو الاعلیٰ مودودی کی اور موج کوثر ہے S.M. اکرام کی۔ سوال نمبر 22، قرآن حکیم میں کس واقعہ کو فتح مبین قرار دیا گیا ہے؟ صلح حدیبیہ کو۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری کوئی اور اس میں ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔ سورہ فتح 48 نمبر اور آیت ہے 1۔ اس کا ترجمہ ہے ہم نے تجھے فتح مبین دے دی تاکہ اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے اور اللہ تم پر اپنی نعمتیں مکمل کر دے اور اللہ تم کو صراط مستقیم پر چلائے اور تاکہ اللہ تم کو زبردست مدد دے۔ سوال نمبر 23، حضرت ابوبکر کی مدت خلافت بتائیں۔ ان کی مدت خلافت 11 ہجری تا 13 ہجری اور مدت خلافت 2 سال اور 3 ماہ 10 دن۔ سوال نمبر 24، بیت الحکمت کے عباسی خلیفہ کے عہد میں قائم ہوا؟ 5ویں عباسی خلیفہ ہارون الرشید بن المہدی۔ بغداد عراق کا کتب خانہ عام برائے تالیف و ترجمہ معروف ہے بیت الحکمت کے نام سے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے غیر عربی خصوصاً یونانی، فارسی اور ہندی زبانوں کی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کرانے کے لیے بھاری تنخواہوں پر غیر مسلم مترجمین تعینات کیے۔ چنانچہ بیت الحکمت کی کتب کی تعداد 10,000 تک تھی۔ سوال نمبر 25، حضرت عبداللہ بن زبیر کے اموی خلیفہ کے لشکر کے ہاتھوں شہید ہوئے؟ یزید کی موت کے بعد چوتھے اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان۔ کے فوجی لشکر عبد الملک بن مروان کے فوجی لشکر زیر کمان حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو مکہ میں 73 ہجری یا 692 عیسوی کو شہید کر دیا۔ سوال نمبر 26، سانحہ کربلا کب پیش آیا؟ 10 محرم 61 ہجری اور اکتوبر کی ہے 10 اکتوبر 680 عیسوی۔ سوال نمبر 27، ابو مسلم خراسانی کو کس عباسی خلیفہ نے قتل کروایا؟
دوسرے عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے۔ ابو مسلم خراسانی ایک ایرانی جرنیل تھا۔ اس نے خراسان میں بنو امیہ کے خلاف بغاوت کا آغاز کیا اور ان کا تختہ الٹ کر بنو عباس کے پہلے عباسی خلیفہ ابو العباس صفا 132 ہجری یا 750 عیسوی میں تخت پر نے بٹھایا گیا۔ وہ 136 ہجری یا 754 عیسوی میں مر گیا تو دوسرے عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے اپنے خلاف بغاوت کے خوف سے ابو مسلم خراسانی کو قتل کروا دیا۔ سوال نمبر 28، دارالعلوم دیوبند کے دو بانی اراکین کے نام بتائیں۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی، یہ دارالعلوم دیوبند ضلع سہارنپور کے ہیں، نے 1867 میں قائم کیا اس کو، لیکن مولانا شبیر احمد عثمانی کے والد مولوی فضل الحق اور مولانا محمود الحسن کے والد مولوی ذوالفقار علی بھی دارالعلوم دیوبند کے مشترکہ بانی تھے۔ سوال نمبر 29، کون سا مسلمان حکمران صلیبی جنگوں کا ہیرو کہلاتا ہے؟ صلاح الدین ایوبی صلیبی جنگوں کا ہیرو کہلاتا ہے۔ کچھ نور الدین زنگی، لیکن اس کے فوراً بعد صلاح الدین ایوبی اصل ہیرو ہیں۔ اسی نے 853 یا 1187 ہجری میں عیسائیوں سے بیت المقدس واپس لے کر عیسائیوں کا قبضہ 1948 عیسوی میں اسرائیل ملک بننے تک کے لیے ختم کر دیا۔ سوال نمبر 30، اسلامی دور کے اندلس اسپین کے دو مشہور شہروں کے نام بتائیں جو اسلامی تہذیب کے غماز تھے۔ قرطبہ، غرناطہ، طلیطلہ، اشبیلیہ۔ سوال نمبر 31، حضرت عبداللہ بن زبیر کا ام المؤمنین حضرت عائشہ سے کیا رشتہ تھا؟ وہ ان کے بھانجے بھی تھے اور منہ بولے بیٹے بھی، کیونکہ وہ ان کی بڑی بہن اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے تھے۔ سوال نمبر 32، اسلام میں موروثی حکومت کی ابتدا کس واقعہ سے ہوئی؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ہوئی۔ سوال نمبر 33، مسلم لیگ کا قیام کب عمل میں آیا؟ 1906 عیسوی کو یہ قیام عمل میں آیا۔ سوال نمبر 34، میثاق مدینہ میں مسلمانوں کے علاوہ دوسرے دو بڑے گروہوں کے نام بتائیے۔ بنو اوس اور بنو خزرج کے یہودی اور عیسائی قبائل۔ سوال نمبر 35، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بطور کامل اسوہ حسنہ پر ایک آیت قرآنی بتائیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے۔ سوال نمبر 36، علامہ اقبال نے اندلس کی کس مسجد پر نظم لکھی؟ قرطبہ۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز AQ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔